بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت دوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں جو آہستہ آہستہ مکمل ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی چھٹیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے آج اس کا جو صفحہ مکمل کیا وہ یہ والا تھا جس میں آپ کا آج کا حاصل تعلم تھا بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ مرتب کر سکیں۔ یعنی اگر آپ کو الفاظ دیے گئے ہوں لیکن ان کی ایک خاص ترتیب نہ ہو تو آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ میں اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آپ ان الفاظ کو درست ترتیب سے ایک بامعنی جملہ بنا سکیں۔ یقیناً اس کیو آر کوڈ میں دی گئی ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس لیکچر سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ کن کن اصولوں پر، کن کن قواعد پر عمل کرتے ہوئے آپ نے الفاظ کو کس ترتیب سے لکھنا ہے کہ وہ ایک مکمل جملے کی صورت عطا کر سکے۔ آپ نے روزانہ کی طرح سے سب سے پہلے یہ جملہ مکمل کیا اور پھر آپ نے اس سرگرمی کو مکمل کر لیا ہوگا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ اپنی بات کسی تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سننے والا جو ہے وہ کس چیز پر غور کرتا ہے؟ آپ کے الفاظ پر۔ وہ الفاظ ایک مکمل جملے کی صورت میں ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کے جملوں میں پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پختگی کیسے آتی ہے؟ جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، کسی چیز پر غور کرتے ہیں اور اس پر بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ، آپ کی عمر کے ساتھ، آپ کی ذہنی استعداد کے ساتھ اس میں پختگی اور بہتری آتی ہے۔ اگر ہم اس کی مثال لیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو الفاظ ادا کرنا، بولنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ مختلف اشاروں سے، مختلف آوازوں سے، مختلف اصوات سے اپنی بات دوسروں تک یعنی والدین کو سمجھا سکتا ہے۔ لیکن والدین کیا کرتے ہیں کہ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں بات کرنا، لفظ ادا کرنا، پھر ان الفاظ کو ملا کر جملہ ادا کرنا۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اگر بہت سے الفاظ ہوں اور آپ اسے کس طرح جملہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ الفاظ کو ترتیب سے درست اور اچھے اور شائستہ انداز میں بولنا نہیں سیکھیں گے تو یقیناً آپ کی بول چال میں، آپ کی شخصیت میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کی بات دوسرے سنیں گے لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر غور نہیں کریں گے۔ آپ کی شخصیت اتنی مضبوط اور متاثر کن نہیں ہوگی۔ اپنی شخصیت میں مثبت پہلو لانے کے لیے اپنی بول چال کو بہترین بنائیے، اس میں بہتری لائیے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نئے الفاظ سیکھیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، بول چال میں استعمال کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ جو کام آپ یہاں پر لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں کر رہے ہیں اس کو عملاً بھی اپنی زندگی میں کریں۔ کل ملیں گے اگلے حاصل تعلم کے ساتھ، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔